شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور زمین پر انسان سے پہلے قدم سے ہزاروں سال پہلے یہ زمین کیسی دکھتی تھی؟ اس پر کس کی حکومت تھی جب نہ کوئی شہر تھا، نہ کوئی عمارت، اور نہ ہی کوئی انسان؟ تو اس ویران اور لاوے سے ابلتی زمین پر کون بستا تھا؟ ایک ایسی مخلوق جسے مٹی سے نہیں بلکہ جھلسانے والی آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا تھا۔ ایک ایسی تاریخ جو انسانوں کی تاریخ سے بھی پرانی ہے، اور جس کا انجام اتنا عبرتناک تھا کہ زمین کانپ اٹھی۔ آئیے جانتے ہیں انسان سے پہلے کی اس دنیا کا وہ سچ جو عام طور پر تاریخ کے صفحات میں چھپا ہوا ہے۔ مفسرین اور تاریخ دانوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا کیے، جن میں سے کچھ ہمارے سامنے ہیں اور کچھ ہماری نظروں سے اوجھل۔ لیکن انسان اول یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے زمین کا خلیفہ ایک اور مخلوق کو بنایا گیا تھا، اور وہ تھے جنات۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے زمین پر کتنے ہزار سال حکومت کی، ان کا نظام زندگی کیسا تھا، اور پھر ایسا کیا ہوا کہ خود فرشتوں کو زمین پر اترنا پڑا؟ اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کی آیت اور مستند روایت کی روشنی میں اس پراسرار دور کے 1500 سالہ عروج اور زوال کی پوری داستان بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے مادی وجود کو مختلف عناصر سے ترتیب دیا۔ جہاں انسان مٹی سے بنا اور فرشتے نور سے بنے، وہیں جنات کو ایک الگ مادے سے زندگی دی گئی۔ قرآن مجید کی سورہ حجر کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ اس ترتیب کو واضح فرماتا ہے۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو جھلسانے والی آگ کی لپٹ سے پیدا کیا تھا۔ تفسیری روایت کے مطابق جنات کے پہلے جد امجد کا نام جان، اور بعض روایت کے مطابق سومیہ تھا۔ جیسے انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں انسانوں سے کم و بیش 2000 سال پہلے زمین پر بسایا گیا۔ ان کے اندر مٹی کے بھارے بھرکم طبیعت کے بجائے آگ کی تیزی اور پرواز کی بے پناہ طاقت اور جادوئی خصوصیات موجود تھی۔ زمین پر آباد ہونے کے بعد ایک طویل عرصے تک جنات نے یہاں اللہ کی عبادت کی۔ وہ پہاڑوں، غاروں، جزیروں اور ویرانوں میں بستے تھے۔ وہ کھاتے پیتے تھے، ان کی نسلیں بڑھتی تھیں، اور ان کا ایک اپنا سماجی نظام تھا۔ ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے
انہی میں سے ہادی اور مصلحین بھی پیدا کیے، جنہوں نے انہیں سیدھے راستے پر چلایا۔ یہ جنات کا سنہرا دور تھا، جہاں زمین پر امن قائم تھی، قدرت کی نعمتیں عام تھیں، اور وہ اپنے خالق کی تسبیح اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ لیکن طاقت، طویل عمر اور بے پناہ آزادی نے آہستہ آہستہ ان کے اندر غرور اور تکبر کو جنم دے دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا۔ زمین پر پہلا قتل، پہلی ناانصافی اور پہلا خون خرابہ انسانوں نے نہیں بلکہ جنات نے کیا تھا۔ انہوں نے زمین کی نعمتوں پر قبضے کیے، آپس میں جنگیں شروع کر دیں، معصوموں پر ظلم ڈھایا گیا اور زمین کا امن یکسر تباہ ہو گیا۔ ظلم کا یہ بازار کئی صدیوں تک گرم رہا، یہاں تک کہ زمین کا ذرہ ذرہ ان کے فساد سے بلبلا اٹھا۔ جب جنات کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو عرش الہی سے وہ فیصلہ ہوا جس نے تاریخ بدل کر رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کا ایک عظیم اور طاقتور لشکر زمین کی طرف روانہ ہوا۔ یہ تاریخ کی پہلی اور سب سے بڑی کائناتی جنگ تھی، نور اور نار کی جنگ۔ فرشتوں کے جلال کے سامنے سرکش جنات اپنی تمام تر جادوئی طاقتوں کے باوجود ایک سیکنڈ بھی نہ ٹک سکے۔ ان کی سلطنتیں خاک میں ملا دی گئیں۔ فرشتوں نے سرکش جنات کو چن چن کر زمین کے سرسبز اور مرکزی حصوں سے مار بھگایا۔ بچے کچے جنات اپنی جانیں بچانے کے لیے سمندروں کے دور دراز جزیروں، گہرے غاروں اور اونچے پہاڑوں کی اوٹ میں چھپ گئے، جہاں وہ آج بھی بستیوں سے دور رہتے ہیں۔ اسی جنگ کے دوران فرشتوں کو جنات کا ایک معصوم بچہ ملا جس کا نام عزازیل تھا۔ وہ فرشتوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا، جہاں اس نے اتنی عبادت کی کہ وہ فرشتوں کا استاد بن گیا۔ لیکن اس کے اندر چھپا حسد ابھی بیدار ہونا باقی تھا، جسے دنیا آج ابلیس یا شیطان کے نام سے جانتی ہے۔ عظیم جنگ ختم ہو چکی تھی اور زمین کو سرکشوں سے پاک کر دیا گیا تھا۔ اب یہ کائناتی بستی ایک نئے دور اور ایک نئی مخلوق کے استقبال کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اور پھر وہ تاریخی لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنے اس عظیم فیصلے کا اعلان فرمایا، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 30 میں ملتا ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جنات کا ہولناک انجام دیکھ چکے فرشتے حیران ہوئے اور عرض کی، کیا تو زمین میں ایسے کو پیدا کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ لیکن کائنات کا مالک وہ جانتا تھا جو کوئی نہیں جانتا تھا۔
جنات کو آگ سے بنایا گیا تھا، جس کی فطرت میں تیزی اور سرکشی ہے، لیکن انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کو عاجز مٹی سے تخلیق کیا گیا، جس کی فطرت میں نرمی اور محبت ہے۔ جنات کا عروج اور زوال ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت اگر نافرمانی میں بدل جائے تو بربادی مقدر بنتی ہے۔ اب یہ زمین انسان کا امتحان گاہ ہے۔ اگر آپ کو تاریخ اور حکمت سے بھری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ میں اس سے آگے اور اسے تفصیل سے پیش کر سکوں۔